کہتے جی کہ یہاں ہر نماز میں بچوں کا جنازہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ فوت ہو جاتے ہیں اس لیے جنازہ ہوتا ہے۔ اب کیا اس کا ایک مسئلہ ہے کہ میں بتاؤں، اب خود اندازہ ہے۔ اللہ کے بندے اتنی بڑی آبادی ہے اور پھر تب لاکھوں کی تعداد میں باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، کبھی بچے ہوتے ہیں، کبھی دو ہوتے ہیں، کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی اطفال ہوتے ہیں، کبھی طفل ہوتا ہے، کبھی میت ہوتی ہے، کبھی اموات ہوتے ہیں، یہ کو نہیں۔ اور دوسرا یہاں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا جنازہ حرم میں ہو، اس لیے دور سے بھی وہ ایمبولینس گاڑیوں پہ لے کے آتے ہیں جنازہ۔ تو تم بلا وجہ پریشان نہ ہو، تم تو بچے نہیں ہونا، تمہیں موت نہیں آئے گی، وقت پہ ہے۔ اولاد ہماری جو ہے یہ تیار ہے یعنی شادی کے لیے، کیا ان کا فرض ادا کرنے سے پہلے ہم حج کر سکتے؟ ان کے فرض کا حج سے کیا تعلق ہوگا؟ یہ تو جاہل لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جی تمہاری بھی لڑکی جوان ہے، جب تک اس کے فرض سے فارغ نہ ہوں آپ حج بھی جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، حج الگ فرض ہے، اور اگر اس کا رشتہ مثلا 10 سال نہ ہو تو تم 10 سال حج نہیں کرو گے، اگلے سال موت آ جائے پھر تم کیا کرو؟ اس لیے حکم ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو فوراً ادا کرو۔ یہ سب بہانے ہیں جی اولاد کی شادی کرنی ہے فلاں کرنا، جب مقدر میں ہے ہو جائے گی۔ اگر ہم صرف طواف کی نیت سے احرام باندھ کے، یہ ناجائز ہے، طواف کے لیے کوئی احرام نہیں ہوتا، احرام ہمیشہ عمرے کے لیے ہوتا ہے یا حج کے لیے۔ حرم میں نوافل پڑھیں وہی 1 کا لاکھ ملے گا انشاءاللہ۔ کیا عورت غیر محرم کا بچا ہوا کھانا اور پانی پی سکتی؟ کیوں نہیں پی سکتی؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کھانا کھانے سے کیا ہو جائے گا؟ رشتہ ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں عجیب جاہلوں نے طریقے بنا رکھے ہیں، مثلا دودھ آئے گا نا تو وہ کہیں گے نہیں تم دودھ نہ پینا، ایسا نا تو ہم بہن بھائی بن جائیں گے، بیوی اور خاوند نے کہا کٹھے دودھ پی لیا۔ وہ بدبختو، وہ دودھ جو ماں کے پستان سے پیا جاتا ہے، یہ دودھ نہیں ہے جو بازار میں بکتا ہے نقلی۔ اس دودھ کے پینے سے بکری کا ہو یا گائے کا ہو یا بھینس کا ہو یا اونٹنی کا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور وہ دودھ بھی تب بھائی بہن بناتا ہے جب ابھی آپ کی عمر 2 سال ہو۔ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اگر اس کے بعد تم نے دودھ پیا ہے تو کوئی حکم نہیں ہے رضاعت کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2.5 سال کا قید فرماتے ہیں، لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مدت رضاعت 2 سال، لیکن ایک آیت میں جو کہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، 30 مہینے، تو اب 30 مہینے کیسے ہوئی؟ یا تو 6 مہینے کا حمل ہو اور 2 مہینے 2 سال دودھ کے ہوں، لیکن اگر حمل 9 مہینے کا ہو تو پھر 2 سال کیسے بنے گے؟ اس لیے انہوں نے ایک احتیاط فرمائی، ورنہ ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ 2 سال ہے مدت رضاعت۔ اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی مثلا 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، اس نے کسی کا دودھ پی لیا، وہ رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ بینک میں ہم اپنا گھر یا کچھ رہن رکھوا کر قرضہ لیں، وہ حرام ہے؟ سود لیں گے، وہ سود پہ قرضہ لینا دینا دونوں حرام۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد یعنی مملوکہ سے کنیز سے بھی تھی، ہاں ماریہ قبطیہ جو تھی وہ کنیز تھی، اور آپ کو بادشاہ مقوقس نے ہدیہ بھیجا تھا، پھر حضور پاک نے اس کو آزاد کر دیا، آزاد کر کے نکاح کر لیا تو وہ امہات المومنین بن گئی۔ تو اس کے بدن سے بھی ایک بیٹا حضور کا پیدا ہوا تھا ابراہیم، لیکن وہ بھی فوت ہو۔
بھائی یہ آپ نے کل بھی پوچھا تھا کہ طواف میں آپ کے پاؤں سوچتے ہیں تو نہ کرو طواف، بس بات ختم ہو گئی، اس میں مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر احرام کی حالت میں بھول کر آدھے گھنٹے تک سر پہ کپڑا رہا، کوئی دم نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں نماز کے لیے سر نہ ڈھانپیں، احرام کی حالت میں سر ننگا نماز پڑھنی ہے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ عرفات کے میدان میں ایک صحابی فوت ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی فوت ہو گئے، ان کے کفن کے بعد ہم نے فرمایا اس کو کفن دو لیکن سر کھول دو، ننگا رہے، چونکہ وہ احرام میں تھا، وہ قیامت میں جب اٹھے گا تو لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ ایک آدمی نے طواف کے بعد سر پہ اس طرح پھروا لیا، اگلے دن صفا دوڑا، کوئی فائدہ نہیں، وہ سر تو مٹا لیا، احرام ختم ہو گیا، بہرحال دم پڑ گئی اور آپ نے اپنا عمرہ بھی خراب کر دیا۔ دم بھی ادا کرو اور بہتری ہے کہ دوبارہ عمرہ کرو صحیح طریقے سے، پہلے طواف پھر صفا پھر حلق۔ کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان سے عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم نے عمرے کے بعد حلق کیا، بعد میں ہم مدینہ منورہ چلے گئے، ادھر سے احرام باندھ کے آئے، جب عمرے سے فارغ ہوئے تو ایک ساتھی نے بالوں کو ٹک لگا لیے۔ جب تم نے اس طرح پھروا لیا تھا، ٹک کس کو لگا لیے؟ چمڑا کاٹا تھا تمہارا؟ خدا کا خوف کرو، ایک ہفتہ پہلے تم نے اس طرح پھروایا، اب کینچی سے کیا ٹک لگ رہا ہے؟ دم پڑ گئی اور اس طرح بھی پھرواؤ۔ تم نے عمرے کو مذاق بنا رکھا، جیسے کسی کو دیکھا کر دیا، وہ ٹک لگا رہا ہے یہ بھی ٹک لگا دے گا، وہ سر پہ کپڑا ڈال رہا ہے یہ بھی ڈال لے گا، اس نے احرام کھول دیا یہ بھی کھول دے گا، اس نے کندھا نکال لیا یہ بھی نکال لے گا، نہیں نکال یہ بھی نہیں نکال۔ یہ کوئی تماشا ہے، کوئی مذاق ہے؟ عمرہ کرنے کے احکام سیکھیں، احرام کیا ہوتا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، تلبیہ کیسے پڑھنا ہے، حرم میں آنے کے بعد سب سے پہلے جب کعبے پہ نظر پڑے تو کیا دعا مانگنی ہے، طواف کیسے کرنا ہے اور کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں ختم کرنا ہے، واجب الطواف 2 رکعات کہاں پڑھنی ہے، پھر نامہ استلام کر کے صفا سے شروع کرنا ہے، پھر حلق کرا۔ ہاں وہ تو بال بڑے ہوں تو چوتھا حصہ کاٹ سکتے ہیں۔ ہم ریاض سے عمرے کے لیے آئے ہیں، جب حرم شریف کا تو جماعت کھڑا ہو چکا تھا، اب ہمارے لیے قصر نماز بھی، جب جماعت کھڑی ہے اس کے ساتھ پوری نماز پڑھو گے، قصر تو تب ہے جب تم اکیلے پڑھو، یہ تھوڑا ہے کہ امام مقیم اور تم پیچھے قصر پڑھ رہے ہو۔ یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ امام کی اقتداء ہر حال میں لازم ہے۔ ہم مسافر ہیں، امام مقیم ہے، وہ 4 پڑھے گا ہم بھی 4 پڑھیں گے۔ اچھا اسی طرح امام مسافر ہے، ہم مقیم ہیں، تو امام 2 پڑھے گا لیکن ہم 4 پڑھیں گے۔ تو امام کی اقتداء تو ہر حال میں ضروری ہے۔ بغیر احرام کے طواف ہو سکتا ہے، بغیر احرام کے ہی طواف ہوتا ہے، طواف کے لیے تو کوئی احرام نہیں۔ احرام کی حالت میں اگر جسم کے کچھ بال اکھڑ جائیں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایک شخص کو ویل چیئر پر طواف کرایا جائے
اور وہ دوران طواف سو جائے، طواف ہو جائے گا، اگر ٹیک لگا کے سو گیا تو وضو ہی ختم ہو گیا، تو آپ کیسے ہوگا؟ طواف پھر نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگر آدمی ٹیک نہ لگائے، ایسے بیٹھا ہو اور جھٹکا آ جائے، پھر وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر ٹیک لگائی ہوئی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ بندے سے راضی ہے، کیا نشانی ہے؟ تم جب کسی سے راضی ہوتے ہو تو کیا نشانی ہے؟ راضی ہے تو گھر میں آنے دیا ہے، اگر ناراض ہوتے تو اپنے گھر میں آنے دیتے۔ تم کسی پر ناراض ہو گھر آنے دیتے، بھائی کو نہیں آنے دیتے ہو۔ اللہ ناراض ہے جب تم غلط کام کرو، اللہ کے گھر پہ آنا سے محروم ہو جاؤ، نماز سے محروم ہو جاؤ، روزے زکوٰۃ ذکر اللہ سے معلوم ہو، اللہ ناراض ہے۔ بے نیازی اللہ کی صفت ہے، تو بندے میں استغنا ہوتا ہے، اللہ کا مقام اپنا ہے، بندے کا اپنا ہے۔ جمعے کے خطبے کے وقف کے دوران درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، اس میں دل میں دعا کرے، ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کرے۔ لوح قرآنی کا کیا حکم ہے؟ پتہ نہیں لوح سے کیا مراد ہے آپ کہنے یہ جلد ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ تو اللہ جلد تک کرانا قرآن کا ٹھیک ہے تاکہ قرآن محفوظ رہے۔ لوح ہے بھی، لوح کا معنی نہیں، لوح قرآنی کا کام، لوح کا معنی کیسے مقطعات ہے؟ یا تو کوئی لفظ ہو نا، لوح قرآنی، اس کو لوح قرآنی تو کوئی بھی نہیں کہتا، دنیا کی تاریخ میں بھی یہ نام نہیں آیا مقطعات پر۔ اس کو کہو وضاحت سے دوبارہ لکھے۔ نیکی کا تکبر کیسے ختم ہوگا؟ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، ان کی صحبت میں رہ کے تم پر تواضع آئے گا کہ جتنی بھی نیکی کرو گے اللہ سے اور ڈریں گے۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ عبادت کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو اس کے بعد دعا کی ربنا تقبل منا، اللہ کے حکم سے تو کعبہ بنایا گیا، اللہ قبول فرمائے، کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر نماز کے کسی مسئلے کا علم نہیں ہوا تو پہلے جو نمازیں پڑھتے وہ اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط کرو۔ اگر کسی شخص پہ انسان نے ناجائز ظلم کیا ہے تو معافی مانگنا کیوں مشکل ہے؟ جا کے چلے جاؤ معافی مانگ لو۔ اگر معافی نہیں مانگو گے تو وہ تو حق معاف نہیں کرے گا، یہ تو حقوق العباد ہے، وہ تو معاف نہیں ہوگا کسی بھی شکل میں۔ ہاں ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ مر گیا، بھی اب معافی کس سے مانگیں؟ تو پھر اس کے لیے خیرات کریں، صدقات کریں، عمرے کریں، حج کریں، تاکہ اسی میں اللہ اس کو آپ کے لیے راضی کر دے۔ زمین کے کیس سالوں سے چل رہے ہیں، کوئی حل نظر نہیں آتا، اللہ مشکل حل کرے بھائی، اللہ پاک بچائے۔ یہ بڑے مشکلات ہیں۔ ایک ہی آدمی میرے خیال میں چٹ لکھ رہا ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، قلم بھی ایک ہے، خط بھی ایک ہے۔ کہتے والدین کے بدعتی حکم کا حکم دیں تو کیا کر رہے؟ بدعت کا کام اگر والدین کا نہیں کرنا چاہیے، بس جو شریعت کے خلاف لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بندے کی اطاعت اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے پاکستان سے احرام نہیں باندھا، مکہ پہنچ گیا، اب میقات سے جا کر احرام باندھے، بالکل احرام میقات سے عمرہ بھی کرے، دم بھی دے رہے کہ اس کو وہاں سے باندھ کے آنا چاہیے تھا۔
ہمارے قبرستان میں سیم کا پانی نکل آیا ہے تو کچی اینٹ تو وہاں رہتی نہیں، مجبوری میں پکی اینٹ بھی قبر میں لگا سکتے ہیں۔ قبر کے لیے زمین اپنی نہ ہو تو کم سے کم قبرستان کے لیے وقف تو ہونا، حکومت کی زمین پہ قبضہ تو نہ ہونا۔ سوال یہ ہے کہ یا تو اپنی زمین ہو یا اپنی نہیں ہے تو لوگوں نے وقف کیا ہوتا ہے نا، یہ قبرستان ہے، اس میں دفن کریں۔ احرام باندھ لیا، شلوار نہیں اتاری تو احرام کیسے باندھا؟ اب اس کو کون سمجھائے جناب؟ شلوار نیچے کھڑی ہے، احرام اوپر باندھ رہا ہے، دم پڑ گئی حضرت، آئندہ انشاءاللہ نہیں بھولے گی۔ خانہ کعبہ کو چھونا اور بوسہ دینا، پیشانی رکھنا، خانہ کعبہ کو چھونے کا حکم نہیں ہے ما سوا حجر اسود کے، اور سینہ ملتزم پہ لگا سکتے ہیں، پیشانی بھی لگا سکتے ہیں، اسی طرح حجر اسود پر بھی پیشانی لگا سکتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا، اور ہمارے بس میں بھی نہیں ہے نا، کوئی رہنے بھی نہیں دے گا تو حج کیسے فرض ہوگا؟ شادی کے اندر کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے؟ دونوں کا خاندان صحیح ہو، اور سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ عورت، حضور نے فرمایا فاختر ذات الدین، دیندار عورت کو چنو، جو نماز پڑھتی ہو، روزہ، پردہ، حیا، اسلام، اور جو اللہ رسول کی نافرمانے ہو تمہاری کیسے فرما بردار ہو سکے؟ سب سے پہلے دین دیکھو اس کا۔ جو حدیث من گھڑت آتی ہے ان کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ حدیث والوں کو پتہ چلتا ہے، تمہیں کیا پتہ؟ جن کا کام ہے ان کو پتہ چلتا ہے، وہ اس کے الفاظ دیکھ کے بھی اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اور پھر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں موضوعات پر کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ موضوع ہے، یہ جب ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جہاں وہ حدیث نظر آئے گی وہ سمجھ جائیں گے۔ نماز کی نیت عربی میں کریں، کسی بھی زبان میں کریں، اللہ تو جانتے ہیں، عربی میں ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو امام نماز پڑھانے کی تنخواہ لیتا ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ یہ ابتدائی اسلام کے احکام ہیں جب بیت المال ہوتے تھے، ائمہ اور مؤذنین کو، مدرسین کو وظیفے بیت المال دیتا تھا، تو اس لیے ان کو کسی اور سے تنخواہ لینا جائز نہیں تھا۔ جب بیت المال ہی نہ رہے تو اب اگر آپ بھی تنخواہ نہیں دیں گے تو پھر انشاءاللہ امام صاحب بھی تمہارے کل کرائے گا، آخر اسے روٹی تو کھانی ہے نا، کہاں سے کھائے گا؟ وہ ایک مولوی صاحب تھے تو اس نے کوئی تنخواہ مقرر کی، اللہ عالم مثلاً 100 روپیہ، وہ ان بستی والوں کو غصہ آ گیا پتہ نہیں کسی بات پہ، تو 15 دن کے بعد نے کہا کہ مولوی صاحب آپ جائیں، اور 15 دن کا 50 دن تھا، انہوں نے وہ بھی 20 روپے پکڑا دی، بس یہ تمہارے لیے ہے، کرایہ ہے، جو کچھ ہے جاؤ، ہم تمہیں نہیں رکھتے۔ نے کہا بھائی اللہ کے بندے، میرے ساتھ جو فیصلہ ہوا ہے تنخواہ کا وہ دو پورا۔ انہوں نے کہا نہیں وہ ہم نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر یہ ہے ایک بات میں بتا دوں، میں تو جا رہا ہوں، جتنے دن میں نے نماز پڑھائی ہے تو ساری نمازیں لوٹا لینا، میں بھی بغیر وضو پڑھاتے رہا۔ پھر مولوی بھی تو ایسا کرے گا نا، جب تنخواہ نہیں دو گے وہ بھی بغیر وضو کے پڑھائے گا۔ اللہ کے بندے تنخواہ کیوں نہ لیں، بالکل جائز۔ کسی کو کہہ سکتے ہیں میرے چاند یا میرے جگر، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ کوئی چاند تھوڑا بن جائے گا۔ حضور کی خدمت میں صلاۃ و سلام پڑھیں یا درود بھیجیں؟ درود پڑھیں گے فرشتے پہنچا دیں گے، کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
مکے مدینے میں اجتماعی دعا ضروری نہیں ہوتی ہر نماز کے بعد، اصل ہر نماز کے بعد دعا ہے کہ ہر بندہ خود دعا کرے، جیسے حضور کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو اگر کبھی کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیں حرج کوئی نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائیں۔ روضہ رسول پر جانے کے آداب یہ ہیں کہ جب یہاں سے روانہ ہوں مکہ سے تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، تمام وظیفے چھوڑ دیں، صرف درود شریف پڑھتے ہیں، اور جب مدینہ شریف میں پہنچ جائے تو جلدی نہ کریں، پہلے اپنے مکان پہ جائیں، سامان رکھیں، اطمینان کریں، غسل کریں، اور جو کپڑے آپ کے پاس سب سے اچھے ہوں وہ پہنیں، خوشبو لگائیں، پھر درود شریف پڑھتے ہوئے ادب سے آئیں، مسجد نبوی میں جب قدم رکھیں تو پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک ووسع لی ابواب رزقک، اور پھر درود شریف پڑھتے ہوئے اندر آ جائیں۔ اگر اللہ موقع دے تو پھر جو ریاض الجنہ کا منطقہ ہے اس میں آ کے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، لیکن رش ہے، موقع نہیں، تو جہاں موقع ملے 2 رکعت پڑھیں، چونکہ اللہ کا حق نبی کے حق میں مقدم ہے۔ پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے بعد بڑے ادب سے چلیں، حتیٰ کہ پاؤں کی آواز بھی نہ ہو، تمہارے ہاتھ میں کوئی موبائل، کوئی تماشا، کوئی شور شر نہ ہو، درود شریف پڑھتے 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 ٹھیک عین سامنے جب آ جائیں تو وہاں کھڑے ہوں، نہ جالی مبارک کے قریب ہوں نہ بہت دور ہوں، اور نہ آواز اونچی ہو نہ پست ہو، درمیانہ آواز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین، جو بھی تمہیں آتا ہے۔ یہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد 2 قدم آگے ہوں گے تو پھر السلام علیکہ یا اول الخلفاء یا وزیر النبی المصطفیٰ یا سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اور اس کے بعد پھر السلام علیکہ یا ثانی الخلفاء یا امیر المومنین عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اور آگے چلے جائیں، پھر رخ اپنا قبلے کی طرف کر لیں اور دعا اللہ سے مانگیں۔ صلاۃ و سلام نبی کا حق ہے لیکن دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ پھر جتنے دن مدینے میں رہیں درود شریف پڑھتے رہیں۔ کہتے جی کہ اگر کرسی پہ نماز پڑھیں گے رکوع میں ذرا کم جھکیں گے، سجدے میں زیادہ جھکیں گے، پر مجبور ہے نا آدمی، کیا کریں۔ کہتے جی کہ میں آپ سے کوئی رہنمائی چاہتا ہوں، میرا بھائی میں عشاء کے بعد انشاءاللہ نیچے بیٹھا ہوں گا تو آپ پوچھ لیں۔ ہم نے کل مدینے سے آتے ہوئے احرام باندھے، میرے ساتھ 2 لیڈیز ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کہ واش سے ہاتھ دھوئے، ایک نے پورے ہاتھ دھوئے، ایک نے صرف ہینڈ واش دھویا، کچھ صدقہ کر دو 5-10 روپے۔ مجھے یہ شک رہتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، شک کو عمل نہ کرو، اللہ پر یقین رکھو، انشاءاللہ نہیں ٹوٹا۔ طواف ادا کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، وہ نفل نہیں واجب الطواف ہے۔ ایک آدمی نے احرام جدے سے باندھا، احرام غلطی سے بیگ میں رہ گیا، اس پر دم پڑے گا؟ جدے سے باندھا یعنی اپنے ملک سے نہیں باندھا، بالکل دم پڑے گا۔
مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے دعا فرمائیں. ہم تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان سے اور زیادہ دین کا کام لیں. ہم گھر والے کل پاکستان جا رہے ہیں، اللہ آپ کو دین پہ قائم رکھے، صحیح عقیدے پہ قائم رکھے، اور وہاں واپس جانے کے بعد پتہ لگے لوگوں کو اس میں تبدیلی آئی ہے. نبی پاک کی امت میں غیر مسلم بھی شامل، ہاں بالکل شامل ہیں. وہ امت دعوت ہے، ہم امت اجابت ہے. یعنی حضور نے سب کو دعوت دی، ہم نے مان لیا، ہم نے نہیں مانا. امت تو ہے اور کوئی نبی تو ہے نہیں. جو 72 فرقے بنے وہ مسلمانوں میں بننے ہیں، غیر مسلم تو ہے ہی کافر، اس میں فرقے کی کیا ضرورت ہے. مسلمانوں کے اندر فرقے بنیں گے، جیسے شیعہ ہیں، خوارج ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، کرامیہ ہیں، مشبہ ہیں، یہ فرقے ہیں. اگر دوران طواف کوئی تھک گیا، تھوڑا لیٹ گیا، پھر اٹھ کے طواف کیا، نیند نہیں آئی اس کو، کوئی بات نہیں. میں یہاں 10 مہینے سے ہوں، کام نہیں ہے، اقامہ بھی نہیں دیا. اللہ ہدایت دے، اللہ آپ کی مشکلات حل کرے. حرم میں جوتے کھو جاتے ہیں، لپیٹ کے اپنے پاس رکھیں، لوگوں کے نہ اٹھائیں. اگر نماز میں صورتیں آگے پیچھے ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. داڑھی سنت کے مطابق 4 مشت نہیں 1 مشت ہے. جو لوگ جبڑوں پہ لکیر بناتے ہیں وہ سنت کے خلاف ہے. عورت طواف کرنے آئے، طواف پورا کرنے کے بعد ہوٹل کے کمرے میں جا کر حجاب اتار کے چادر لے لے، بال نہ کٹوائے تو کیا اس پر دم آئے؟ کوئی دم نہیں آئے گا. کوئی بچہ اپنی ماں کے علاوہ دوسری ماں کا دودھ پیتا ہے، چاہے 1 دفعہ پیے وہ اس کی ماں بن گئی، اس کی اولاد سے شادی نہیں ہو سکتی اس کی. یہ نہیں کہ کئی دفعہ پیے. سترہ نماز کے دوران اچھا ہے کہ آگے سترہ ہو. عمرہ والد کے لیے کرنا ہے، میقات جہاں سے مسجد عائشہ سے کریں، جو جیلانہ سے کریں، طائف سے کریں، مدینے سے اگر کریں سبحان اللہ، وہ تو میقات ہے نا. مسجد عائشہ میقات تو نہیں ہے. اگر عمرہ ہم نے کر لیا ہے، اسی احرام کے کپڑوں میں دوسرا طواف کر لیں، ہاں کر سکتے ہیں. میرے دوست کے باپ نے عمرہ کیا، احرام کے نیچے بنیان پہنا تھا، عمرہ تو ہو گیا لیکن دم بھی پڑ گئی کہ سلا ہوا کپڑا پہنے رکھا. کل ہم نے عمرہ کیا، بال نہیں کاٹے، احرام اتار دیا، بال بھی کٹاؤ، دم بھی ادا کرو. جب تک بال نہیں کٹاؤ گے احرام سے نکلو گے ہی نہیں. میں نے عمرہ کیا، احرام اتار دیا، عشاء کی نماز پڑھی، پھر بال کٹوائے، کوئی بات نہیں. اپنے دوست کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، اب 3-4 دفعہ ملنے پر سلام کیا، اس نے جواب دے دیا، تو اب وہ گناہ گار ہے، آپ پر کوئی گناہ نہیں. اگر نماز پڑھتے ہوئے چھینک آ جائے تو الحمدللہ نہیں کہنا ہے. غسل کے بعد دونوں پیروں کا دھونا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. اگر نہیں دھو گے تو وضو تو نہیں ہوگا، نہ غسل مکمل ہوگا. نماز جنازہ بڑے بچوں کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو وہی دعا سب کے لیے ہے نا. اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا، تو دعا سب کے لیے ہے، کافی ہے. وہ ایک بوڑھا آدمی 80 سال عمر کے لیے عمرے کے لیے آیا ہے، 3 چکر ایک دن کرتا ہے اور 4 چکر دوسرے دن نہیں طواف ہوتا. اس سے کہیں کہ وہ پورے کرے، جب بھی کرے. نہیں کر سکتا ویل چیئر پہ کرے.
کوئی چیز نعمت ہے یا آزمائش؟ نیکی پر ملے تو نعمت ہے، اگر گناہ کے بعد ملی ہے تو آزمائش ہے۔ مکے مدینے میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہوتی، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا۔ عمرہ کر لیا ہے، اس دوران میں حضرت اسد کو بوسہ دیا نہیں، حتیم میں نوافل ادا کیے، بعد میں احرام پہن کے حضرت اسد کو بوسہ دیں۔ بابا صرف طواف کے لیے احرام نہیں پہنا جاتا، بہانے نہ بناؤ۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب پڑھنی ہے، نفلی ہو کوئی ہو۔ اگر کسی نے عمرے کی نیت کی، طواف کیا، صفا نہیں دوڑا، دم پڑ گئی، مدینہ منورہ جانے پر احناف اور شوافے کے نزدیک تو آپ حضور پاک کے روضے کی نیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی نیت کریں، کوئی مسئلہ نہیں، مسجد نبوی میں ہی تو روضہ ہے۔ ہم جو نفلی عمرہ کرتے ہیں، ایک عمرہ ایک کے لیے، جو فوت ہو گئے دعا یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے۔ میں آپ کے لیے بہت دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کی ذرا خیر دے۔ حدود حرم میں رہتے ہیں، کسی کام سے میقات سے باہر جانا ہوتا ہے، کام سے جائیں تو پھر احرام ضروری نہیں ہے، احرام باندھ کے عمرے کی نیت نہ کریں، یہ 100 دفعہ تو پوچھ چکے ہو کہ ناجائز ہے۔ اللہ حضور کو پیدا نہ کرتے تو کائنات بھی نہ پیدا کرتے، یہ روایت ضعیف ہے۔ دیکھو نا، خود سمجھا کرو، حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے ہیں یا حضور؟ نہیں، عقل نہیں ہے، ڈھیلا ہو گیا پوزے۔ حضرت آدم سے لے کر جتنے پیغمبر آئے عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ حضور سے پہلے آئے ہیں یا بعد میں؟ تو پھر اگر حضور کو پیدا نہ کرتے تو دنیا پیدا نہ ہوتی، وہ پہلے کیسے آ گئے؟ تو آدمی سمجھ رہے کہ یہ حدیث جو ہے خلاف عقل ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک موضوع حدیث ہے۔ بغیر عمرے کے صرف طواف کے لیے ناجائز ہے احرام باندھنا۔ میرا بات بہت چھوٹا ہے، میں نے اس طرح پورے سر پہ نہیں مارا، پورے سر پہ نہیں مارا، چوتھے حصے پہ مارا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر چوتھے حصے سے کم ہے تو دم پڑ جاتی ہے، بہت پریشانی۔ اللہ آپ کی مشکل آسان کرے، موت کی دعا نہ کیا کرے، منع۔ حدیث میں یہ ہے کہ اللہم ان کنت تعلم، اگر آپ جانتے ہیں کہ ان الموت خیر لی، میرے لیے موت بہتر ہے تو دے دیں، اور اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو زندگی دیں، موت نہ مانگے، وہ تو منع ہے۔ فلا تتمنوا الموت۔ عمرے کرنے والی عورتیں گھر پر نماز پڑھیں یا حرم میں، افضل گھر میں ہے، لیکن چند دن کے لیے آئی ہیں، حرم سے بھی نہ روکیں ان کو۔ ہمارے علاقے میں دعوت ولیمہ نہیں ہوتا، شادی کے وقت لوگوں سے پیسہ لے کر کھانا دیتے، وہ ولیمہ نہیں ہے۔ ولیمہ وہ ہوتا ہے جب شادی ہو جائے، میاں بیوی یعنی عورت رخصت ہو کے خامن کے گھر چلی جائے اور وہ آپس میں ملے بھی، اس کے بعد جب ہوگا وہ ولیمہ ہوگا۔ عورتیں کالا رنگ لگا سکتی ہیں بالوں کو، بابا نہ مرد لگا سکتا ہے نہ عورت لگا سکتی ہے۔ کالے کے علاوہ کوئی رنگ لگا دو، کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو کالا رنگ لگا کر؟ نہیں، تم لوگوں کو دھوکہ دو گے۔ 80 سال عمر ہو، رنگ داڑھی کا کالا ہو، پتہ لگتا ہے کارٹون ہے کہ کب آ رہا ہے۔ کیا تہجد اشراق کے علاوہ بھی نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟
پاکستان میں سے احرام باندھا، شلوار اترنا بھول گئے، 10 منٹ بعد اتار دی، کوئی بات نہیں۔ پتہ نہیں کیا جمعہ کے دن اکثر لوگ نفل سنت پڑھنے کے سوا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہدایت دے، اب کیا میں ان کو پکڑ کے لے آؤں واپس؟ ہم دکان پر تماثیل لگاتا ہوں، پتہ نہیں کیا تماثیل لگاتا ہوں، بت بیچتے ہو، وہ ناجائز ہے۔ صفوں کا اتصال نہ ہو خلاف سنت ہے۔ اگر دانوں والی یا بٹن والی تسبیح پڑھیں کوئی حرج نہیں، افضل ہاتھوں پہ ہے۔ کپڑے ناپاک رہتے ہیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوا کر دوسرے دن ہوٹل سے طواف کرنے کی غرض سے عمرہ کے احرام باندھے ہونا جائز ہے۔ نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو ایک صف سے دور گزریں۔ بغیر صف کے ہوٹل والی مسجد میں نماز ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی ہے، اگر اگلی صفیں ملے پھر ہوتی ہے۔ بھائی امام کعبہ نے مجھے کچھ نہیں فرمایا تھا حاکم آباد مرحوم کے لیے۔ تفسیر کا وقت زیادہ کر دیں ٹھیک ہے، میں کل سے سوال جواب نہیں کروں گا، مجھے کیا تکلیف ہے۔ طواف کے بعد نفل کے بعد جب سائی کی استلام نہیں کیا کوئی حرج نہیں، کہ کرنا سنت ہے۔ بچی کا نام اگر ہم نے ایمان رکھا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایمان بھی رکھ سکتے ہو، ایمان بھی رکھ سکتے ہو۔ حرم میں لی موبائل ویڈیو بنانا نہ بنائیں، دین کا کام ہو تو پھر جائز ہے۔ عمرہ حج کر لیا، اب جب میں دوبارہ عمرہ حج کروں تو نیت کسی فوت کی والدین کر سکتے ہیں، ہاں جی اپنا کر لیا ہے پھر کسی دوسرے کے لیے کریں۔ احرام پہننے کے باوجود کے بعد غلطی سے منہ پونچھ لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ صبح کی سنتیں جب جماعت کھڑی ہو تو نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ اوپر کی منزل پر مقام ابراہیم کا تعین کیسے ہوگا؟ کوئی ضروری نہیں، وہ تو افضل ہے کہ اس کے پیچھے پڑھے، ورنہ کہیں بھی پڑھ لیں۔ اللہ میری بہنوں کی اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے، اللہ ظاہری باطنی پریشانیوں سے بچائے۔ دم پڑ گیا اپنے ملک میں نہیں دے سکتے، دم مکے میں دیا جائے گا۔ دوسرے عمرے کے لیے احرام دھویا نہیں جاتا، کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے کہ احرام پلید ہو گیا ہے۔ حالت احرام میں نے حتیم نہیں کیا، حالات سے پتہ نہیں چمٹا، ملتزم سے چمٹا، حجت کا بوسہ لیا، خوشبو لگی کو صدقہ کر دو۔ ہمارا قیام مکے میں 18 دن ہے، روزانہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہر دفعہ سر مڈانا پڑے گا۔ میں بہت گناہ گار انسان ہوں، ہر بندہ گناہ گار ہے۔ کلنا خطاؤون و خیر الخطائین التوابون۔ حضور نے فرمایا ہم سب خطا کار ہیں، لیکن اللہ کو وہ خطا کار پسند نہیں جو توبہ کرتے ہوں۔ موبائل کی تصویر بھی ناجائز ہے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جتنے دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین.